دوستو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، بیل آئیکن کے ساتھ ضرور کریں۔ ابن القیم ایک بہت بڑے محدث عالم مجتہد گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمازی 5۔ پہلا نمازی سستی کرنے والا، متہاون، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھی کبھی 4 پڑھی، کبھی 2 پڑھی کبھی 5 پڑھی، کبھی کوئی بھی نہ پڑھی، یہ دوزخ میں جائے گا، معذب بالنار۔ دوسرا نمازی 5 وقت کا نمازی، با جماعت نمازی، لیکن بے ہوش نمازی، اسے پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوں، اپنی دنیا میں گم ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، جہنم نہیں، نماز کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا، کسی اور وجہ سے چلا جائے تو الگ بات ہے۔ اب نماز بھی پڑھی، کسی کا حق بھی مارا، تو اب نماز سے تو جان نہیں چھوٹے گی، اب تو حق نہیں دیا تو جانا پڑے گا جہنم میں۔ نماز پڑھی، حج نہیں کیا، حج فرض تھا تو جانا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا وہ ہے جس نے نماز پڑھی 5 وقت لیکن اپنی دنیا میں گم ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ تیسرا نمازی وہ ہے جو اللہ اکبر کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دکان کے سامنے، کبھی مصلی کے سامنے، جو وہ ڈولتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کوشش کرتا ہے، کبھی کامیاب کبھی ناکام، یہ رعایتی پاس ہوگا۔ 33 نمبر دے دو بھائی، یہ رعایتی پاس ہے۔ معفو عنہ، پہلا معذب، دوسرا معاقب، تیسرا معفو عنہ، معاف کر دو۔ چوتھا نمازی مأجور، جہاں سے نماز کا اجر شروع ہوتا ہے، یہ وہ ہے جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر اللہ ہی کا ہو جاتا ہے اور کسی کا دھیان نہیں آتا، اس کو نماز کا پورا پورا اجر ملے گا اور اس کی نماز پر اس کے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو ایسی نماز پڑھنے کی میرے بھائیوں مشق ہو، یہ محنت ہو رہی ہے۔ پہلی ایمان، یہ جو میں نے پہلا 2 گھنٹے بات کی ہے وہ سارا ایمان تھا، ایمانیات۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جس سے ہم اسلام پہ چل سکیں گے۔ جتنا سرمایہ اتنی تجارت، جتنی زمین اتنی زراعت، جتنا ایمان اتنا اسلام۔ تو ایمان پر محنت، پھر عبادات، عبادات میں نماز، حج فرض ہے تو حج کرے، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرے، عشر فرض ہے تو ادا کرے، پھر زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ بھی دے۔ زکوٰۃ دے کے 30 مار خان نہ بن جائے کہ میں اب سخی ہو گیا ہوں، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا۔ سخی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے آگے بھی دے، جو زکوٰۃ سے اوپر دے وہ سخی ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا، کیا جنت اچھا، اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس سے کہا بولو، انہوں نے کہا افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کنجوس آدمی تیرے اندر داخل نہیں کروں گا، بخیل آدمی جنت الفردوس میں داخل نہیں کروں گا۔ چلے لگائے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، اگر بخیل ہے فردوس کی ہوا نہیں لگے گی۔ تو نماز پر وعدے، کس نماز پر؟ جب کہے اللہ اکبر تو اللہ ہی اللہ ہو اور کسی کا دھیان نہ ہو۔ 5واں نمازی وہ ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ مقربین، اونچے درجے کے لوگوں کی نماز ہے، جس کو آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ تو ایسی کوشش کریں گے نا پڑھنے کی، ایک تو چھوڑنی نہیں، چھوڑی ہے تو آج توبہ کر کے جانا ہے، اور پھر ٹکر نہیں مارنی پٹھانوں کی نماز کی طرح ٹھکا ٹھک۔ اب پنجابیوں کا بھی یہی حال ہے، ایسی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کے نمازی کہ نماز کو بھی اس پہ رونا آتا ہے کہ ارے ظالم پڑھنا ہی تھا تو ایسا کیا کہ میرا قصور تھا، نہ سجدہ ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ قیام ٹھیک، نہ قعدہ ٹھیک، نہ جلسہ ٹھیک، نہ قومہ ٹھیک۔ تو نماز سے جی لگانا، نماز سے مسئلے حل کروانا، مشکل میں نماز پڑھنا، تکلیف میں نماز پڑھنا، خوشحالی میں نماز پڑھنا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا۔ اللہ کی قسم میں یوں کہوں جیسے نظر اٹھانے کی جو لذت ہے، نظر جھکانے کی لذت اس سے زیادہ ہے، پر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔
رات کو سونے کی جو لذت ہے، رات کو رونے کی لذت اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو لوگوں کو پتہ ہی یہ لذت چکھی کوئی، کاش کے چکھ لیتے۔ تیسری محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا علم سیکھے، جاہل بن کے زندگی نہ گزارے۔ مدرسے میں داخل ہونا ضروری نہیں، عالم بننا ضروری نہیں، پر اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ تاجر اپنی تجارت کا علم حاصل کرے، فرض ہے۔ ذمہ دار اپنی زراعت کا علم حاصل کرے، فرض ہے کہ کون سی زراعت اللہ کو پسند ہے، کون سی تجارت اللہ کو پسند ہے، کیسی شادی اللہ کو پسند ہے، لباس پہننا ہے کیسا لباس اللہ کو پسند ہے، گھر بنانا ہے کیسا گھر اللہ کو پسند ہے، نوکری کرنی ہے کس طرح کی نوکری اللہ کو پسند ہے۔ علم کا شوق ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، پہلے رسول، پہلے کلیم، اتنا پتا چل گیا کہ ایک آدمی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو بستر باندھ لیا کہ یا اللہ میں اس کے پاس جاؤں گا، کتنی دیر چلوں گا؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، چاہے مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں چلوں گا اس آدمی کے پاس جس کے وہ پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں، میں اس سے وہ علم سیکھنے جاؤں گا۔ ابھی جانتے بھی کچھ نہیں اور کہتے ہمیں سب پتا ہے، ہمیں سب پتا، سارے ہی مفتی ہیں۔ پاکستان میں سارے حکیم ہیں، سارے مفتی ہیں، جس سے بات کرو کوئی بیماری کی کوئی نسخہ ٹھک دے گا، یہ نزلے لے بھائی، جس سے بات کرو دین کی کوئی فتویٰ دے دے گا۔ ہمارے بھی ایک بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم بھی ان کو مفتی کہتے ہیں کیونکہ ان کو فتوے دینے کی بغیر علم کی عادت ہے۔ تو اب سارے ہی مفتی ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ٹھک فتویٰ۔ تو بھائی ہر مسلمان علم سیکھے، قرآن سیکھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، دل میں اتارنے کی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو جھنجھوڑ دیا، یہ وہ کلام ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اس کلام میں جو طاقت ہے، ایک کافر عرب بدو اپنے اونٹ پہ بیٹھا تھا، یہ آیت سنی تو لرز کے زمین پہ جا گرا اس آیت کی مفہوم کو سمجھ کر۔ اور قرآن کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے، مفہوم میں کتنی طاقت ہوگی کہ کافر الٹ کے زمین پہ جا گرا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ اس کلام کو سن کر مطعم بن عدی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اور میں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ بھینس کے سامنے بین بجانا اور ہمارے سامنے قرآن پڑھنا تقریباً برابر ہو گئے۔ بھائی قرآن سیکھو، اللہ کے علم کو سیکھو۔ مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اب ایک بوڑھا آدمی کیسے مدرسے میں؟ علماء سے نہیں، مفتیوں سے، جن کو فتوے کا درک ہے، جو فتویٰ جانتے ہیں، اس سے پوچھو، ہر ایک سے مت پوچھو۔ اگر پوچھ کے چلو گے تو بھائیو غلط بھی صحیح ہو جائے گا، اور اگر نہیں پوچھیں گے تو صحیح بھی غلط ہو جائے گا۔ حلال کو بھی حرام کر بیٹھیں گے، لیکن اس نیت سے جاؤ کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا، یہ نہیں کہ مولوی صاحب یہ میرا کاروبار ہے، کوئی فتویٰ دو یہ حلال ہو جائے، ہے حرام پر کوئی حلال کر دو۔ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، کہتے مفتی صاحب کوئی فتویٰ نکالو کہ یہ حلال ہو جائے۔ تقسیم ہند سے پہلے ایک واقعہ، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب وہ آیا ایک مولوی صاحب کے پاس، کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہنے لگے حرام ہوگی، اور کیا ہوگا؟ تو اس نے ایک لفافہ ڈال کے مصلے کے نیچے نکالا، مصلے کے نیچے رکھ دیا، کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہنے لگے سوچنا ہی پڑے گا، سوچنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ لفافہ آ گیا۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے کہا تھا 3 طلاق۔ ان کا کوئی نہیں ہوئے۔ اچھا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا اصل میں تمہیں کہنا چاہیے تھا 3 طلاق بڑے کاف کے ساتھ، تو نے چھوٹے کاف کے ساتھ کہا، لہذا طلاق کو نہیں موجن کرو۔
یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے. تو ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی، انہیں پتہ چلا، انہوں نے فرمایا پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا، چونکہ اس کو بڑے قاف سے کہنا چاہیے تھا میں نے قبول کیا، تو اس نے تو قبول نہیں قبول